الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور دین اسلام نے نکاح کو ہر مرد عورت کے لیے لازم قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد مرد عورت یعنی خاوند بیوی ایک دوسرے کے رفیق اور دکھ درد کے ساتھی اور غمخوار ہوتے ہیں. اور اگر یہ اپنی ازواجی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزارتے ہیں تو اس سے انہیں دنیا میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ہم کنار ہوں گے. یعنی جو مرد عورت یعنی خاوند بیوی اپنی اس ازواجی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق گزارتے ہیں تو یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر ایسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نکاح کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، انہیں بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. تو اس آیات مبارکہ سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا نکاح ہوا، سب کے بیوی بچے تھے. تو معلوم ہوا کہ نکاح کرنا صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں، بلکہ نکاح کرنا 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اسی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. تو اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی تمام انسانوں کو
حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی دن سے مرد عورت کا ایک ایسا جوڑا بنایا کہ نکاح کے بعد مرد عورت کو یعنی خاوند بیوی کو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ تم میں جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہے، وہ عورت جو کنواری ہے، وہ عورت جو بیوہ ہے، وہ عورت جو طلاق یافتہ ہے، یا وہ مرد جو غیر شادی شدہ ہے، وہ مرد جو کنوارا ہے، تو تم ایسے مرد عورت کا نکاح کر دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ مفلس ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور آج عام طور پر غربت کو مرد کے نکاح میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہ تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اسی لیے آج غریب کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ ایسے خیال کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ مفلس ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا اور تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، إن یکونوا فقراء اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا تو اس میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے زندگی گزارنے کی بات کی تکمیل ہے۔ اور اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت کی وجہ سے تم اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگو، اپنی بیوی سے بغض رکھو اور طلاق دینا چاہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فوراً طلاق نہ دو بلکہ کچھ دن اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے گزارو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی مومن بندہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اپنی مومنہ بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں چند آیات مبارکہ نکاح کی اہمیت اور فضیلت پر بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔